ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی انسان جس کی زبان نہ جاری ہوتی ہو تلاوت قرآن پاک میں، حفظ قرآن پاک میں، یا جس کو نعت یا اسی طرح جو ہے بیان کرنے میں زبان نہ چلتی ہو، تو وہ اس دعا کو پڑھے اور اختیار کرے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو جاری و ساری فرما دیں گے۔ اب یہ زبان کی لکنت بعض لوگوں کو ہوتی ہے اور اٹک اٹک کے بولتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو بولنا شروع نہیں کرتے جلدی، اور ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے بولنا شروع نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی اس دعا کو اللہ نے بڑا ہی مجرب بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے یہ دعا اللہ کے حضور خود مانگی، اب موسیٰ علیہ السلام کی خود آپ سوچئے کہ جب اللہ کے سامنے ان کو نبوت ملی تو پہلی دعا یہ تھی آپ کی، یعنی نبوت سے جب سرفراز ہوئے موسیٰ کلیم اللہ، تو پہلے جو اللہ رب العزت کے حضور دعا کیا وہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، پچھلی درس میں گزرا، اللہ نے کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، اس کو تبلیغ کریں۔ معجزے دو عطا کیے، اور دونوں معجزے دینے کے بعد اتنی بڑی طاقت اللہ نے دے دی تھی، لیکن یاد رکھیے زبان کا کھل جانا، بولنا، قوت لسان ہونا، یہ اللہ کا بندے پر بہت بڑا احسان عظیم ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ بہت بڑے اہل علم ہوتے ہیں لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے اور تقریر نہیں کر سکتے، اور بعض لوگ جو ہے تقریر میں بے مثال ہوتے ہیں اور مجموع میں ایک دم اٹھان پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جو ہے وہ جادو کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب جادوئی طاقت بیانوں کے اندر آ جائے تو یہ دعا جو ہے جادوئی طاقت پیدا کرتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے طرف سے جب نبوت عطا ہوئی تو اللہ نے کہا آپ فرعون کے دربار میں جائیں۔ اب بادشاہ کے دربار میں، اور مخالف ہے بادشاہ، اور ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اللہ کی توحید کا نام لینے والا ہو دنیا میں اس وقت۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ میری تو جو ہے یہ زبان میں لکنت ہے۔ اب لکنت کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جب آپ بچے تھے تو ایک مرتبہ فرعون آپ کو اپنی گود میں اٹھایا تو آپ کو پیار کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو آپ نے اس کی داڑھی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ فرعون ایک دم غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ بدبخت بچہ، اسی کو تو مارنے کا میں نے حکم دیا تھا، یہ بچہ بچ گیا۔ تو ایک دم آسیہ بنت مزاحم اس کی زوجہ بیوی کہنے لگی کہ اس کو تو ہم نے بچہ بنایا، اپنا بیٹا بنایا، تو یہ تو بچہ ہے۔ اس نے کہا بچہ نہیں ہے، جیسے اس نے میرا پہلے داڑھی کو پکڑا پھر تمانچہ مارا تو گویا کہ اس نے مجھے ہتک کی ہے میری، اور گویا کہ آپ بچے ہو کر بھی آپ نے کہا بدبخت تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے منہ پہ تھپڑ ہی مارنا بہتر ہے۔ آپ نے اس بدبخت کو تھپڑ مار دیا۔ یعنی بچہ بھی اگر اس کو ماحول دیں گے تو اس کے اندر توحید راسخ ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں بچہ نہیں ہے، اس کا شعور ہے۔ اس نے کہا آپ آزما لیں اس کو۔ اس نے کہا جاؤ لے کر آؤ تاشت میں ایک جگہ جواہرات، لعل، موتی رکھ دو، اور ایک طرف جو ہے انگارے رکھ دو۔ جب ٹرے آپ کے سامنے پیش ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ بچے نہیں تھے، شعور والے تھے۔ آپ کا ہاتھ ایک دم لعل، موتی، جواہرات کی طرف گیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ رکھ دیا، اور انگارے کو آپ نے اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھا اور زبان میں لکنت آ گئی۔ تو بچپن سے لکنت تھی آپ کو یہ۔ اب آپ نے کہا یا اللہ کہ تو مجھے بھیج رہا ہے دربار فرعون کے اور تبلیغ کے لیے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تبلیغ کے لیے پہلا اصول ہے کہ بندے کو بیان کرنے کا ملکہ ہونا چاہیے۔
ابھی جو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں نا جی بیان مقصود نہیں ہے تشکیل مقصود ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے قرآن و سنت کی صحیح۔ بیان ہی تو جادو کی طاقت رکھتا ہے، بیان ہی سن کر تو بڑے بڑے لوگ تائب ہوتے ہیں۔ اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بیانات سن کے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان نہیں کر سکتے تھے، عربی نہیں بول سکتے تھے، اجمی تھے، تو ماہر بہت تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، عبد القادر علماء کو بیان کیا کریں۔ یا رسول اللہ بول نہیں سکتا، کا منہ کھولو، اپنا لعاب رکھا آپ کے منہ میں۔ اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیان کرتا تھا تو ہزاروں کا مجمع بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کا، ابن جوزیہ ان کے بیانات میں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ابن تیمیہ کا بیان ہوتا تھا، اور صحابہ اکرام میں خبیب ابن عدی مقرر تھے ٹاپ کے بہت بڑے، اور صحابہ اکرام۔ اب آج ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کے بیان سے آپ لاکھوں لوگ تبدیل ہوئے نہیں ہوئے، لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو اب لاکھوں تو کم ہے، ویسے کروڑوں ہیں، لیکن اس صدی کے اندر اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑا انقلاب کسی کا بیان لایا ہے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ تو بیان آج جو حاسدین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ بیان مقصود نہیں ہے، تو آپ کی بات کون سنتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ بول کیا رہے ہیں۔ ممبر پہ آپ دیکھیے مسجدوں میں، ابھی ہماری مسجد کے ارد گرد کوئی گھر ہے؟ کوئی گھر نہیں نا۔ جمعہ مجمع کدھر سے آتا ہے؟ یہ مجمع آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ جب وقت گزر جائے جمعہ ٹل جائے؟ ٹالنے کے لیے آتا ہے جمعہ؟ بیان سننے کے لیے آتا ہے، کوئی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بیان مقصود ہے۔ اور آج اگر میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اگر فری ہینڈ تبلیغی مراکز میں بیانات دھڑا دھڑ دیے جائیں نا تو ملک پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے، نوجوان طبقہ دین کی طرف ایک دم کھچا چلا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ بیچ میں خود راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور جی بیان مقصود نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں، اللہ کہتا ہے اذهب، جاؤ تبلیغ کرنے کے لیے، تو آپ پہلے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ بیان کی طاقت دے دے، کیونکہ بیان تو لوگوں کو دلوں میں اثر کرتا ہے، اشعار اثر کرتے ہیں، قصیدہ اثر کرتا ہے، سادی بات اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں جی میں ہوں کر کے بیان کروں تو لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، ایسے کبھی موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ اب ہاتھ اٹھانے کا انداز دیکھیے، کہاں پر کھڑے ہیں؟ کوئی طور پہ، اللہ کی تجلی سامنے ہے، اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، اللہ سامنے درخت پہ وہ نور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، اور کہا جاؤ فرعون کے پاس، یہ معجزے بھی لے، یا اللہ معجزے، یعنی معجزے ہو کر بھی اللہ سے کہا یا اللہ زبان میری کھول دے، مجھے بیان کی تاثیر دے دے۔ تو دعا کیا کی؟ قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ پہلے میرا سینہ کھول دے۔ اچھا زبان سے پہلے سینہ کھلنا ضروری ہے۔ اچھا ایک بندہ بول بہت اچھا لیتا ہے لیکن اس کا شرح صدر نہیں ہے، بیان کرتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کا جو ہے ربط نہیں ہوتا، تسلسل نہیں ہوتا، کوئی بات ادھر سے کوئی اٹھا لیتا ہے کوئی ادھر سے اٹھا لیتا ہے، تو مجمع متاثر نہیں ہوتا۔ مجمع کہتا ہے ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے۔ تو یہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کی گرہیں کھول دے، شرح صدر میرے سینے کو کر دے کہ مجھے اس کام کی طرف ادراک ہو جائے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو پہلے آپ کا شرح صدر ہوگا کہ یہ کام حق ہے اور واقعی یہ کرنا چاہیے، پھر آپ پہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی نا۔ اور آپ خود ہی شک میں پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو ابھی وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ بات بھی نہیں کر سکتا جو بندے کو شرح صدر نہیں ہوگا۔ تو پہلے آپ نے کہا یا اللہ تو نے جو مجھے خدمت دی ہے نا نبوت کی، اور جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، تو پہلے میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے دوسری دعا کیا کی؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے کام کو۔ اب ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، اب اس میں سہولت ہو جائے، نرمی ہو جائے، اور میرے لیے راہیں کھل جائیں، مجھے مشکل پیش نہ آئے۔ اب یہ آسان کیسے کر دے؟
چاہے تو کوئی بندہ بھیج دے یا تو میرے لیے رکاوٹیں دور کر دے، اب رکاوٹ نہیں رہے گی۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پھر فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ یہ جو گریں ہیں نا میری زبان پہ لگی ہوئی لکنت کی، یہ گریں بھی تو کھول دے، تاکہ میں جب بیان کروں تو ایک دم مجمع کے دل پہ جا کے اثر کرے، اور ایک دم بندہ جو ہے کھچا چلا آئے۔ اب وہ دربار فرعون میں گئے ہیں، گریں ایسی کھلی ہیں کہ آپ تقریر فرعون کے لیے کر رہے تھے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تقریر جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بندہ آپ سے سن کر تائب ہو جائے، سننے والے دوسرے تائب ہو سکتے ہیں۔ اب بیان آپ نے کیا فرعون کے دربار میں اور کلمہ پڑھ لیا جادوگروں نے، اور وہ 70,000 کلمے والے بن گئے جادوگر، تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گریں ایسی کھولی کہ آپ کی لکنت ختم ہو گئی۔ عقدۃ من لسانی، یا اللہ کیوں میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو وہ سمجھ سکیں۔ اب دیکھیے بیان مقصود نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ان کے لیے یفقہوا قولی بہت بڑا میسج ہے کہ آپ کے بیان کو جو اگلا سمجھ ہی نہ سکے تو آپ کے بیان کا فائدہ کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ میری زبان کی گریں کھول دے، اے اللہ میرا جو ہے شرح صدر کر دے، اے اللہ میرے لیے سہولتیں پیدا کر دے تاکہ جو میں بات کروں تو سننے والا سمجھ لے۔ اب آپ بیان کریں اور جمعہ میں بیان کر رہے ہیں، چاہے اجتماع میں بیان کر رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ جی رحمتیں برس رہی ہیں، بے شک برس رہی ہیں، لیکن اس کا اگلے کے دل پہ اثر نہیں ہوگا جب تک کانوں سے سمجھ اس کو صحیح نہیں آئے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یفقہوا قولی، اللہ اب یہ یفقہوا قولی جو ہے یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیان ایسے کرنا چاہیے کہ اگلے کو سمجھ آ جائے۔ یہ شور کرنا بیان میں، ہاتھ ادھر مارنا اور ایک چیز اٹھا کے ادھر مارنا اور چیخنا چلانا، یہ نبوت کا انداز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مقررین جو ہے وہ شور مچانے کو تقریر کا فن کہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا چیخنے چلانے کو یفقہوا قولی۔ مجمع کو پوری تقریر کے بعد صرف اتنا سمجھ آتا ہے کہ خطیب صاحب میں جوش بہت تھا، آگے کیا بات کی ہمیں نہیں پتہ چلا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا انداز یہاں پتہ چل گیا، تبلیغ کا اصول پتہ چل گیا، بیان کا اصول پتہ چل گیا کہ انسان بیان کرنے میں ایسا انداز اختیار کرے کہ جو اگلے کے قلب پہ اثر ڈالے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے 4 دعائیں، 5ویں دعا کی ہے وہ کل بتاؤں گا، 4 دعائیں یہاں بتائیں، 4 دعائیں۔ اب پہلی چیز رب اشرح لی صدری، سینہ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں، آپ بیان سے پہلے اس دعا کو پڑھیں تو آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ پہ اللہ تعالیٰ نزول کرے گا، آپ ایسا بیان کریں گے کہ رٹا لگا کے نہیں۔ ہمارے جو مقرر رٹا لگا کر آتے ہیں نا، تو وہ ایک جگہ کی بات ہے، ایک مقرر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو چائے پی رہے تھے، وہ ان کا مشہور تھا کہ وہ رٹا لگا کے تقریر کا آتے ہیں، تو وہاں ان سے پہلے ایک اور مقرر کھڑا ہوا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی جو ہے نا اس نے نسبتیں بیان کرنی شروع کر دی، تو انہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک دم جو کھانا پینا سامنے تھا، یہ پریشان ہو گئے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ تو کہنے لگے کیا بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتا دیں۔ کہنے لگا اس نے آ کر وہ تقریر شروع کر دی جو میں رٹ کے آیا تھا۔ اب لوگ اس کو سن لیں گے، بعد میں کیا بیان کروں گا؟ تو اب یہ رٹی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ دل پہ اثر نہیں کرتی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے جو دعا کیا آپ مانگا کریں۔ آپ کو تقریر سے پہلے یہ دعا، بیان سے پہلے، کسی سے میٹنگ کرنی ہے، کہیں آپ نے کسی کو بات سمجھانی ہے، ٹیچر ہیں چاہے پروفیسر ہیں، آپ پہلے یہ دعا پڑھیں جو یہ 4 دعائیں ہیں۔ ایک بار پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں۔ آیت نمبر 22، 3، 4، 5 سورہ طٰہٰ کی ہے، آپ اس کو پڑھ کے سینے پہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ بات سمجھ جائیں۔ تو اب یہ اللہ آپ کی بات کو ان کے دل میں اتارے گا۔ اور پھر اگر آپ کی زبان رکتی ہے اور آپ رک جاتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ آپ کو لکنت ہوتی ہے یا زبان رک جاتی ہے یا بیان میں چیزیں بھول جاتے ہیں، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو آپ یہ دعا جو ہے 21 بار پانی پہ دم کر کے 21 دن پئیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان کو جاری و ساری کر دے گا۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، اس کو اگر آپ زعفران سے لکھیں
اور لکھ کر بچہ جس کی زبان بول نہ سکتا ہو اور ابھی بولنے میں لیٹ ہو گیا ہو یا لکنت آ گئی ہو تو یہ 4 دعائیں لکھ کر اسے چٹوائیں، اس کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی زبان جاری و ساری ہو جائے گی۔ تو مجھے ایک مرتبہ ایک عالم کہنے لگے کہ آپ کے میں سارے بیان دیکھتا ہوں تو آپ بولتے جاتے ہیں، ریفرنس بھی دیتے جاتے ہیں حدیث اور قرآن کی، لیکن آپ سوچنے کی طرف آپ کا دماغ نہیں کہ رک کے بولتے ہیں نا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ دعا جب سے میں نے پڑھنی شروع کی ہے الحمدللہ زبان چلتی ہے، دماغ ساتھ دیتا ہے اور چیزیں دماغ میں خود آتی ہیں، ریفرنس آتے ہیں، حدیثیں آتی ہیں۔ تو ہم کیا ادھر پڑھتے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں، لوگوں کا یہ حال ہے۔ یہ دعا حافظہ قوی بھی کرتی ہے۔ جو روزانہ 21 بار پانی پہ دم کر کے پیے گا، تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کرے گا، جتنا کن دماغ ہے اللہ اس کا حافظہ تیز کر دے گا۔ اچھا، کسی آدمی کو جو ہے زبان میں بول نہیں سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، وہ بھی 21 دن تک 21 بار دم کر کے اس کو پیے، انشاءاللہ اس کی زبان جاری ہوگی۔ ساتھ پریکٹس کرے، ساتھ کسی سے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے چاہے تقریر کرے۔ تو یہاں تو تقریریں سیکھی جاتی ہیں، لیکن یہ رٹا لگا کے سیکھنا، یہ انداز سیکھنا، یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے اللہ والوں کو سنا جائے، ان کی طریقے کو دیکھا جائے۔ تو یہ دعا بہت ہی مجرب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کاموں میں مشکل آتی ہے، کوئی کام شروع کرتے ہیں مشکل آتی ہے، تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، جیسے آپ کہیں شادی کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی ویزے کی ہے یا کوئی اور کام ہے، کاروبار کا کام، آپ سہولت چاہتے ہیں، کسی کام میں پڑے ہیں، اس کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ یہ آیت، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ سہولتیں پیدا کر دے گا۔ تو یہ بہت مجرب دعا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔